الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مومنین، ربیع الاول کا مہینہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن ہیں، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے مسلمانوں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 3 سورہ آل عمران ورس نمبر 164 میں فرمایا کہ بے شک یہ مسلمانوں پر ہم نے احسان کیا کہ انہی میں سے ان میں رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے تو یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانا، اللہ کا ہم تک پیغام پہنچانا، ہمیں پاک کرنا، ہمیں کتاب و حکمت سکھانا۔ تو کیا آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں تو منا رہے ہیں، کیا ان آیتوں پر عمل پیرا ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیتیں ان پر نازل کی اور انہوں نے ہمیں پڑھ کر سنائیں، اس میں بیسک عقائد کی بات ہے کہ سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں جو ہو رہا ہے وہ شرک ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو کیا ہم شرک سے بچ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ شرک کا معاملہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا اس لیے نہیں آیا تھا کہ صرف گلیاں بازار سے جائیں، سونا اس لیے آیا تھا کہ اس دنیا سے شرک کا خاتمہ ہو سکے۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک مولوی کو لوگ سجدے کر رہے ہیں، تو سونا تو اس لیے آیا تھا کہ یہ جو سر ہے یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ یہ سجدہ تعظیمی اس کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، وہاں پر لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے تھے، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر پہ بھی آ کے سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ شکر اللہ کا کہ وہ یہ بات تو جانتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم نے رسول اللہ کو سجدہ نہیں کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سمجھتا کہ کسی کو سجدہ کرنے کا حق ہے تو میں خامد کو اجازت دیتا کہ بیوی اس کو سجدہ کرتی، اس حق کے سبب جو اللہ نے اسے عطا کیا، لیکن وہ بھی سجدہ کرنے کی میں اجازت نہیں دے رہا۔ تو پھر ہم یہ پیروں کو کیوں مرنے کے بعد ان کو اور زندہ کو بھی اور قبروں پر جا کر سجدے کر رہے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، فرشتوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا تھا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا تھا، تو بھائی یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تک تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے کے بعد یہ ختم کر دیا گیا۔ پھر اب جو ہم نے طریقہ رائج کر لیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، جو وہ آیتیں ہیں جو وہ ہمیں پڑھ کر سناتے تھے، ان آیتوں کو ہم نے ترک کر دیا۔ اور سچ کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن قرآن میں فرمائیں گے، شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے بے شک اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا، تو شکایت کریں گے ہم نے ترک کر دیا، ہم نے خود ساختہ چیزیں شروع کر دی، خود لذتی شروع کر دی۔ جو ہمیں یہ لائٹیں بڑی اچھی لگتی ہیں، یہ نعرے مارنا بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن ہم نعروں تک ہی رہ گئے ہیں۔
میں گزارش کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سوال مومنین چھوڑتا ہوں کہ کیا مولا علی علیہ السلام جب امیر المومنین تھے تو وہ کیسے میلاد مناتے تھے؟ کوفہ کی کس جامع مسجد میں وہ مہمان خصوصی ہوتے تھے اور محفل نعت ہوتی تھی؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر و عثمان علیہ السلام، وہ سارے کیسے میلاد منایا کرتے تھے؟ یہ طریقہ نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے دوشنبے کا روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہی کے دن میں پیدا ہوا اور آج ہی کے دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ آج ہم میں سے کون ہے جو پیر کا روزہ رکھتا ہے ربیع الاول میں؟ ہم نے وہ طریقہ ترک کر دیا اپنے اسلاف کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر میرے والدین قربان، میرے دادا دادی قربان، پوری امت مسلمہ قربان، کیونکہ جب تک کوئی شخص خود سے بھی زیادہ اپنی جانوں سے بڑھ کر بھی رسول اللہ سے محبت نہیں کرے گا تو اس کا ایمان ہی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمیں مومنین رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف جانا ہے۔ ہر کوئی اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے اس مہینے میں، کریں آپ۔ رسول اللہ سے محبت ہی کامیابی کی نشانی ہے، لیکن اس میں اللہ کی حدوں کو پامال نہ کیا جائے اور وہ طریقے نہ اختیار کیے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے نہ تھے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کریں اور اس محبت کا اظہار بھی کریں، لیکن اس دائرے میں رہ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاک اللہ خیر۔